پہلے جتنے بھی سیاستدان آئے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، مگر بعد میں نکلا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کا کیا ایجنڈا ہے، یا پھر آپ کیسے چیزوں کو لے کر؟ کسی بھی لیڈر کو یا کسی انسان کو اسیس کرنا ہو تو اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے علاقے میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرائی ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے یا کوئی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں میں نے کرائی تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ تھا۔ آپ بجائے آرام کرتے آپ سیاست میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو میرا ایک شروع سے میرے بلڈ میں ہے، ایک جذبہ ہے۔ مجھے الیکشن لڑایا گیا کالج یونین کا، اور دونوں سال الحمدللہ میں نے الیکشن بھی لڑا اور میں نے دونوں سال سویپ بھی کیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اور آرمی میں رہتے ہوئے بھی میں نے جہاں جہاں میری پوسٹنگ ہوئی میں نے لوگوں کے مسائل حل کیے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بھوک، افلاس، ان چیزوں سے تو ہم شروع سے لڑتے آ رہے ہیں، اور یہ نعرے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہماری یوتھ ہے، اس کو آپ کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے؟ باقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ کامیابی کہاں تک ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ اللہ کے پاس ہے۔ جتنے بھی اور بڑے لیڈرز آئے ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، تو خدا نہ خواستہ آپ کو نہ کاٹنی پڑ جائے۔ لیکن جیل، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں کاٹے، کیوں ملے، لیکن جیل کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیلوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کی ملاقات کروانی ہے ایف ڈی ایف کے بانی چیئرمین کرنل ریٹائرڈ جوید مشتبہ صاحب سے۔ ایف ڈی ایف ایک نئی سیاسی جماعت ہے جو کہ وجود میں آ چکی ہے۔ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر مختلف شہروں میں جا کر کمپینز وغیرہ بھی کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے، کیا لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان کے کتنے نمائندگان ہیں، یا پھر یہ آنے والا الیکشن لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے، ایجنڈا ہے کیا اس سیاسی جماعت کا؟ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں اور ان سے تمام سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کرنل صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لوگ تو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی آئے اور ایک روایتی پارٹی نہ آئے۔ ہم نے کوئی شوق سے پارٹی تو بنائی نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی اپنے ذات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ پاکستان کے اندر جو موجودہ پارٹیز ہیں یہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہیں۔ اور کیوں فیل ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہی، یہاں سیٹ کو خریدا جاتا ہے۔ ہماری پارٹی کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز سستے ترین ہونے چاہیے تاکہ مڈل کلاس الیکشن لڑ سکے۔ اور جب تک مڈل کلاس آپ کی اسمبلی میں نہیں پہنچے گی، نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ لائق لوگ ہوں، مڈل کلاس ہو، یہ لوگ آئیں۔ جہاں تک تعلق ہے رسپانس کا، ہمارا بیانیہ کسی کو بٹھا دیں، ہمارے بیانی کو وہ نگیٹ کر ہی نہیں سکتا، ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو پارٹی لے کے آ رہے ہیں، ہمیں رسپانس پبلک کا بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے۔ ابھی جو اصل ہماری ضرورت ہے وہ ہے الیکٹیبلز، الیکشن جو لڑیں گے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی ٹائم ہمارے پاس کافی ہے، 2029 میں الیکشن ہونا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم کافی حد تک، ہمیں امید ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے، ہم سیٹس بھی نکالیں گے۔ سر، پہلے جتنے بھی سیاستدان آئے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی ایجنڈا لے کر آیا، کوئی ایجنڈا لے کر آیا، مگر بعد میں نکلا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کا کیا ایجنڈا ہے، یا پھر آپ کیسے چیزوں کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کسی بھی لیڈر کو یا کسی انسان کو اسیس کرنا ہو تو اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایک ریکارڈ ہے، پاکستان آرمی میں نے بیسٹ اپائنٹمنٹس کی، انٹرنیشنل لیول پہ میں نے بیسٹ اپائنٹمنٹس کی۔ پھر میرا ایک اپنا کریکٹر ہے، میرے خاندان میں میرا خاندان ہے جس نے ہمیشہ خدمت کی علاقے کے اندر لوگوں کی۔ میں نے اپنے علاقے میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرائی ہے، اور جب میں فوج میں تھا اس وقت کرائی ہے۔ تو کوئی اپنی ذات کے لیے یا کوئی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں میں نے کرائی تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ تھا۔ میرا علاقہ یہ سرائلمگی کے ساتھ جو نہر ہے، اپر جہلم کنال، اس کے اوپر میرا گاؤں ہے پران۔ تو وہ آپ جائیں کمپلیٹ، وہ جو روڈ سرائلمگی سے ہیڈ رسول جا رہی ہے آگے منڈی بہودین، یہ الحمدللہ میں نے بنوائی۔ اب تو وہ ایکسپریس روڈ بن گئی ہے، وہاں پہ لنک روڈ، اسکول، ہاسپٹل، کالج، اسی طرح
اس پورے علاقے میں بجلی میرے والد صاحب نے لگائی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام انہوں نے اس علاقے میں کیے. دادا میرے ذیالدار تھے اس علاقے کے، انہوں نے بڑے کام کیے، اور ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک انصاف تھا. تو کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا میرے گاؤں سے، میرے علاقے سے، پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ، جو یہ کہہ سکے کہ جاوید مشتبہ کرپٹ ہے. میرے والد صاحب کرپٹ تھے، میرے دادا کرپٹ تھے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب میں آ رہا ہوں تو میری نیت کام کرنے کی ہے، نہ کہ لوگوں کو ورگلانے کی. سر آپ کو کیسے خیال آیا، کیونکہ آپ نے پہلے ماشاءاللہ ملک کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، آپ کے پورے خاندان نے دی ہیں، تو اب آپ بجائے آرام کرتے آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرا ایک شروع سے میرے بلڈ میں ہے، ایک جذبہ ہے. میں ملٹری کالج سے میں نے میٹرک کیا، پھر ایف ایس سی میں نے ایف سی کالج لاہور سے کیا. وہاں پر بھی مجھے الیکشن لڑایا گیا کالج یونین کا، اور دونوں سال الحمدللہ میں نے الیکشن بھی لڑا، میں نے دونوں سال سویپ بھی کیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اور آرمی میں رہتے ہوئے بھی میں نے جہاں جہاں میری پوسٹنگ ہوئی میں نے لوگوں کے مسائل حل کیے. کوہاڑ میں جیون تھا 9 ڈویژن کا، وہاں پہ میں نے بہت زیادہ فوجی علاقہ ہے تو میں نے ان کی مدد کی. چمن میں رہا، وہاں میں نے کمانڈ کی. چنیا میں نے کمانڈ کی. تو اس طریقے سے میرا ہمیشہ یہی رہا کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. تو میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، گاؤں میں پیدا ہوں، میں ان مسائل کو سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سارے اس لیول پہ بنایا ہے، تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں کہ اگر ہم عوام کے لیے کام نہیں کرتے. میرا فرم بلیف ہے کہ انسان کو جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جاتے انسانوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے اور اپنی کنٹریبیوشن کرتی رہنی چاہیے. سر روٹی، کپڑا، مکان، بھوک، افلاس، ان چیزوں سے تو ہم شروع سے لڑتے آ رہے ہیں، اور یہ نعرے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں. اب یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو آپ کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہوگا آپ کو ان کو اپنی طرف مائل کرنا. کیا لگتا ہے آپ کر پائیں گے؟ دیکھیں نیت میری ٹھیک ہے، میری ٹیم زبردست ٹیم ہے، بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے لائق لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو باقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کامیابی کہاں تک ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ اللہ کے پاس ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہمارا میسج جائے گا اور جا رہا ہے تو یوتھ ہماری طرف آ رہی ہے. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنی یوتھ کے لیے ہر لحاظ سے بہترین حالات پیدا کریں گے جہاں پہ یہ لوگ ترقی کر سکیں، پڑھائی کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول ہو کہ کسی آدمی کو میڈیکل کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، میڈیکل فری ملنا چاہیے، ایجوکیشن آپ کو بیسٹ ملنی چاہیے اور سستی ترین ایجوکیشن ملنی چاہیے، بلکہ ایک لیول تک تو مکمل فری ایجوکیشن ملنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں گیا ہوا تھا آسٹریلیا، تو وہاں میں کافی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی مل کے آیا، وزٹ کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو باہر بھیجیں، پڑھ کر آئیں، واپس آئیں. وہاں بھی اگر جاب کر لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس تو 25 کروڑ آبادی ہے، ان کے پہ تو ہمارے جو ملک کے حالات ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے. تو یوتھ مجھے پرابلم نظر نہیں آتا. انشاءاللہ ہمارا پیغام جانے دیں انشاءاللہ. سر میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اور بڑے لیڈرز آئے ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، تو خدا نہ خواستہ آپ کو نہ کاٹنی پڑ جائے. دیکھیں جیل پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں کاٹے، کیوں ملے. لیکن جیل کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیلوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. ہم نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے آئے ہیں، ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس پیغام سے لوگ خود جوگ در جوگ جوائن کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ووٹ لے کر آئیں گے اقتدار میں بجائے کہ آپ کمٹمنٹ کر کے آئیں؟ دیکھیں کمٹمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ووٹ کے بغیر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ ووٹ کے بغیر آئیں گے، کوئی کمٹمنٹ بھی کر کے آئیں گے تو آپ فیل ہیں، اور آپ پاکستان کو کبھی بھی اوپر نہیں لے کے آ سکتے. اب تک آپ نے جتنی بھی کمپین کی ہے سب سے زیادہ بہترین آپ کو رسپانس کس شہر سے ملا ہے؟ یقین کریں جہاں پر بھی ہم گئے ہیں، ہم جڑا والا گئے ہیں، ہم ننکانہ گئے ہیں، ہم مالاکنڈ گئے ہیں، ہم مردان گئے ہیں، ہم پشاور گئے ہیں، ہم کوئٹہ گئے ہیں، ہم سندھ میں گئے ہیں، ہم بلڈی شاہ گئے ہیں، حیدرآباد گئے ہیں، کراچی گئے ہیں، جہاں بھی ہم گئے، جب لوگ آ جاتے ہیں ہمارے سامنے اور میری گفتگو سنتے ہیں تو وہ لا محالہ 99% ہماری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں.
سر بے تحاشا مسائل میں تو ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. کون سا ایسا ایشو ہے جس کے اوپر آپ سب سے زیادہ کام کریں گے، یا آپ نے عوام کا یا پھر لوگوں کا وہ والا مسئلہ حل کرنا ہی کرنا ہے؟ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. سو ہم ٹوٹل فوکس ہے جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا. اب تو آج کل آپ دیکھیں چینلز پہ یہ بھی رول آف لا کی باتیں کرنے شروع ہو گئے. باتیں کریں، عملی طور پہ کر نہیں رہے. جہاں پر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تو یہ تھانہ کلچر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تو آپ کے کورٹس کچہریاں کبھی صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر سکیں. تو ہمارا جو مین فوکس تھرسٹ یہ ہے، ایک عام آدمی کو عزت ملنی چاہیے. اس کو عزت کب ملے گی؟ جب سسٹم ورک کرے گا، ادارے کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو باعزت بھی کریں گے. ہم قانون کی طاقت دیں گے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کی وجہ سے یا کسی پیسے والے آدمی کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اور انشاءاللہ جس انداز سے ہم لے کر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو غربت پاکستان کے اندر ختم ہوتی نظر آئے گی. بالکل نظر نہیں آئے گی آپ کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے نا جی، یہ ڈالے، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ساری اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. اور ہمارا بہت بڑا جو ایک نیریٹو ہے کہ مڈل کلاس کو لانے کے لیے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشنز کو سستا ترین کریں، افورڈیبل کریں مڈل کلاس کے لیے. جب الیکشن سستے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ سامنے آئیں گے کہ جو پہلے نہیں آ سکتے. ابھی تو معذرت کے ساتھ کسی کیا یہ تو بادشاہت ہے، بھلا آپ نون لے لیں، پیپل پارٹی لے لیں، کوئی پارٹی، یہ سب بادشاہت چل رہی ہے. پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی میں جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اپنا موقع لوز کیا. وہ لڑائیاں جھگڑے رہے. اور میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کبھی واپس نہیں آ سکتی. سر آخری سوال ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کے پاس ٹھیک ٹھاک بجٹ ہوتا ہے الیکشن بھی لڑنے کے لیے، ووٹرز کو بھی دینے کے لیے، خریدنے کے لیے بھی، الیکشن کے دوران ان کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بھی. کیا آپ کی پارٹی کے پاس بھی پورا بجٹ کا سسٹم ہے تو اس کا کیا چکر ہے یا کیسے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فی الحال ہم نے کوئی اربوں روپے تو نہیں اکٹھے کیے. ایک باعزت لیول پہ ہمارے پاس پیسے ہیں، فنڈز ہیں. میں اپنی جیب سے لگا رہا ہوں، میرے اپنے جو ساتھی ہیں وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. اور یہ ایک صدقہ جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، بجٹ کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ایک امیر ترین پارٹیوں میں ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہم اس فنڈ کو مس یوز نہیں کریں گے. ہم اس فنڈ کو اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ یہ پیسوں کے بغیر الیکشن لڑیں. اور عوام کو بھی بتائیں گے آپ ایک دفعہ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں ایک موقع دیں. اور انشاءاللہ ہم پہلے سال میں ایک موقع ہم لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، اللہ کرے جو بھی کرنل صاحب نے باتیں کی ہیں یہ اپنی ان باتوں کے اوپر پورے اتریں. آپ لوگوں نے جہاں پہلے بہت ساری پارٹیز کو موقع دیا ہے، اب یہ نئی سیاسی جماعت وجود میں آئی ہے، کرنل صاحب ہیں اس کے کرتا دھرتا، تو آپ لوگوں نے ان کو بھی موقع دینا ہے. ہم اگلی ویڈیوز میں کوشش کریں گے اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے کہ سر جو بھی اپنی کمپین وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوبارہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.